لیکچر از تھرڈ، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ ڈیٹیل سے، اور وہ چیزیں ہیں، ایک تو پہلے دیکھیں گے ہم ویریبلس، ٹھیک ہے، ویریبلس، اس کو میں ہیڈنگ دینا چاہوں گا، یہ ہے ہمارے پاس فرسٹ ویریبلس، ٹھیک ہے۔ لاسٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا ویریبل بیسیکلی ایک میموری لوکیشن ہوتی ہے، اور جب بھی آپ کوئی ویریبل یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے کہ 10 ہے، تو ہوگا یہ کہ ریم میں ایک میموری لوکیشن بن جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ایکس، اور اس میں ویلیو اسٹور ہے 10۔ اگر میں آپ کو دوبارہ دکھانا چاہوں تو یہ لیٹ سے ہمارے پاس ریم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب کوئی بھی پروگرام لکھنا ہوتا ہے، چھوٹا پروگرام بھی ہو، تو اس میں آپ کی بیسک نیسیسٹی یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے اس کو اسٹور کرنا ہے، اس کو پھر ریٹریو کرنا ہے، ریٹریو کرنے کے بعد اس کے اوپر آپریشن کرنا ہے، پلس آپریشن کرنا ہے، ملٹیپلیکیشن کرنی ہے۔ لیکن ڈیٹا اسٹوریج کے لیے پھر اس کو ریٹریو کر کے دوبارہ اسٹور کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، تو میموری کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو میموری آپ کے پاس سیلز ہوتے ہیں، آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہو، سیلز ہیں، وہ ہر سیل کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ کے پاس اس کا ایڈریس ہوتا ہے، اور ہر جہاں پہ کمپیوٹر میں جو ایڈریسز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہیکسا ڈیسیمل نمبرز۔ تو بجائے کہ آپ ہر سیل کا ایک ایڈریس یاد رکھیں جو کہ ایک ہیکسا ڈیسیمل نمبر ہے، تو یہاں پہ آپ کو پروگرامنگ لینگویجز ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ نیم رکھ سکیں ان سیلز کے، ٹھیک ہے۔ تو نیم ہم رکھیں گے، اب وہ ہوں گے ویریبلس، تو جیسے کہ میں نے ویریبل لکھا تو یہ لکھا ہے ایکس از اکول ٹو 10 لکھا، تو ریم میں ایک سیل بن جائے گا جس کا نام ہوگا ایکس، اور اس میں ویلیو ہوگی 10، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر میں اس کو کرتا ہوں، انکریمنٹ کرتا ہوں اس کی ویلیو، ایکس از اکول ٹو ایکس پلس 2 کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی ایکس میں کیا کر دے گا، یہ جو ویلیو پہلے پڑی ہوئی تھی وہ اس کو وہاں سے ریٹریو کرے گا، وہ وہاں پہ پلیس کرے گا، یہاں پہ آ گیا 10، اور اس میں 2 ایڈ کرے گا، ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ ایکس کی جگہ پہ اسٹور کر دے گا۔ تو یہ کام ہوا ہے اس انسٹرکشن پہ جو میں نے یہ ایگزیکیوٹ کی ہوئی ہے، سیکنڈ انسٹرکشن، ٹھیک۔ اچھا، آج ہم اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ یہ میں نے پہلے بھی چیزیں ڈیفائن کر دی تھی۔ آج ہم جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں وہ یہ ہے کہ ویریبلس کی ٹائپ ہوتی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جو میں نے ایکس از اکول ٹو یہ کیا ہے 10 کیا ہے، تو اس پہ امپلیسٹلی ایک ویریبل کی ٹائپ ڈیفائن ہو گئی ہے جو کہ ہے انٹیجر، ٹھیک ہے۔ تو ایکس ایک ویریبل ہے جو کہ انٹیجر اسٹور کر سکتا ہے، ایکس ایک ویریبل ہے یا ایک میموری لوکیشن ہے، اگر آپ پوری ٹیکنیکل ٹرم میں یوز کریں، ایکس ایک میموری لوکیشن ہے جس میں انٹیجر اسٹور ہو سکتا ہے۔ اس میں 10⁻² نہیں، 10⁻³ نہیں، 10 سوری 10.2، 10.3 یا 9.4 اس طرح کی ویلیو اسٹور نہیں ہوگی۔ ہمارے پاس جو چیزیں اسٹور ہوں گی وہ ہوگی انٹیجرز ہوں گے۔ تو وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آپ ٹائپ آف کر کے کر سکتے ہو ایکس۔ تو یہاں آپ کو یہ دیکھیں، یہ پتہ چلے گا کہ جب آپ ٹائپ آف پرینتھسز میں آپ ویریبل پاس کرتے ہو تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس ویریبل کی ٹائپ کیا ہے۔ تو اس ویریبل کی ٹائپ ہے انٹ 64، انٹ فور انٹیجر 64 کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پوری جو میموری لوکیشن ملی ہوئی ہے وہ 64 بٹ کی ہے، 64 بٹ، یا پھر آپ کہیں 8 بائٹس۔ ایک بائٹ ایکول ہوتا ہے 8 بٹس کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ 64 بٹس ہیں، تو 64 بٹس لینتھ ہے ایکس ویریبل، تو یہ ہمارے پاس ایکول ہے 8 بائٹس کے، ٹھیک ہے۔ تو ایکس جو انٹیجر ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکس جو ہمارے پاس ویریبل ہے اس کی ٹائپ ہے انٹ، اور وہ اس کا سائز ہے 64 بٹس، یہ ٹائپ آف بتا رہا ہے میں۔ اسی طرح اگر آپ کرتے ہیں یہ، جیسے میں پی کرتا ہوں تو آپ سائن کے تو 3.421، تو یہ پی ایک میموری لوکیشن ہے جس کی ٹائپ ہے فلوٹ، ٹھیک ہے، جس کی ٹائپ ہے فلوٹ، یہ فلوٹنگ ویلیوز اسٹور کر سکتا ہے۔ تو ٹائپ
ऑफ पी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है। तो ये अब टाइप है इसकी फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि आपके पास फ्रैक्शन में इसमें वैल्यू आ सकती हैं। ये देखिए इंटीजर में इंट है, यहाँ पे हमारे पास ये रियल वैल्यूज हैं 3.421 वगैरह वगैरह। तो टाइप ऑफ करके आप इसकी वैल्यू ले सकते हो। और इसका सेल ये मेमोरी का साइज क्या है, वो 64 बिट है। थर्ड मेजर टाइप है हमारे पास, वो है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग है। ये तो हमारे पास पहली जो टाइप थी इनमें कॉमन ये चीज़ थी कि दोनों नंबर स्टोर कर सकती थी। अब मेरे पास जो टाइप है इसमें मैं स्टोर कर सकता हूँ करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स। तो जैसे कि यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ उसका, लेट से बिलाल। ठीक। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल डिफाइन हुआ है जिसका नेम है नेम ही है। फिर मैं एम्बिग्यूटी से बचने के लिए मैं ये लिख देता हूँ। तो मैंने मेमोरी में एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नेम है एन, और जिसमें स्टोर हो सकती हैं करेक्टर या स्ट्रिंग स्टोर हो सकती हैं। स्ट्रिंग हम कहते हैं अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, आपने अगर सिंगल करेक्टर स्टोर करना हो ना, तो ये देखिए ये करते हैं, सिंगल कोट्स यूज होती हैं, तो उसमें आप पास कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, करेक्टर आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपने स्ट्रिंग स्टोर करनी हो तो आपके पास डबल कोट्स होती हैं, और इसमें आप ना ये वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, सलान अली लेट से। तो तीन टाइप्स, इसकी भी टाइप ऑफ देख लेते हैं। आपको अगर जब भी टाइप मालूम करना हो कि इसकी टाइप क्या है, तो आपके पास टाइप यहाँ पे आ सकती है, ये रही टाइप। तो इसकी टाइप है टाइप ऑफ स्ट्रिंग। होता क्या है? टाइप ऑफ फंक्शन है, टाइप ऑफ है फंक्शन। और इसमें आप जो भी वेरिएबल पास करोगे ये उसकी आपको बता देगा कि टाइप क्या है। अच्छा, अब आप अगर लास्टली में बात करूं कि आप इनके नेम क्या क्या रख सकते हैं। देखो मैंने तो सिंगल डिजिट्स, आप सिंगल करेक्टर दिखाए हैं कि नेम हो सकते हैं वेरिएबल के। वेरिएबल के कुछ अलाउड नेम्स हैं जो आप रख सकते हो, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो भी वेरिएबल हो वो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल ए जी से लेके, मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ, तो अलाउड वेरिएबल नेम्स। ठीक है, तो अलाउड वेरिएबल नेम्स हैं आपके पास, कि वो स्टार्ट होने चाहिए बिगिन विद ए टू जी। ठीक है, जे इसमें, या फिर स्मॉल ए टू जी होने चाहिए, और या फिर आप कहें अंडरस्कोर से, या फिर यूनिकोड पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ए 6 से जो ग्रेटर होंगे वो वाले यूनिकोड। ठीक है, तो ये मेरे पास हैं जैसे कि मैं वेरिएबल का अलाउड नेम रख सकता हूँ जो कि है लेट्स से अहमद है। ठीक है, ये वेरिएबल का नेम हो सकता है। ठीक है, ये नेम है, सिर्फ आप कुछ भी रख सकते हैं, आप अपना नाम रख लो जो मर्जी रखना। चाहिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कैपिटल ए से। अच्छा, ये भी हो सकता है अहमद, ये डिफरेंट है, ये देखें, ये भी अलाउड वेरिएबल नेम है। उसके बाद अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट होता है, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद यूनिकोड करेक्टर हैं। यूनिकोड करेक्टर कहते हैं हम, ये हैं, आप ये ना उसमें वो बेसिकली सिंबल्स हैं। सिंबल आपने देखना है कि जैसे कि अम, आप इक्वेशन में अपने साइंटिफिक जो इक्वेशन है उसकी एज इट इज सिंबल रखना चाहते हो यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास डेल्टा वहाँ पे अपेयर हो जाता है, और डेल्टा है, सिग्मा है, गामा है। तो इस तरह के सिंबल जब अपेयर हो सकते हैं तो आप वो भी वेरिएबल नेम रख सकते हो, जैसे कि ये डेल्टा, ये देखो ये बन गया डेल्टा। तो आपका ये भी वेरिएबल नेम हो सकता है। तो डीए करना कैसे है, आपने आपने ये करना है कि आप सर्च करोगे गूगल पे, ये देखें यूनिकोड, यूनिकोड करेक्टर लिस्ट इन जूलिया। ठीक है,
تو یہ پوری یونیکوڈ ان پٹ ہے، لسٹ ہے. آپ کو آپ نے جو بھی ان پٹ یہاں پہ بتانی ہو کہ آپ کو یہ سمبل چاہیے، تو آپ اسے کورسپونڈنگ جو یہ انسٹرکشن ہے ٹیب کمپلیشن سیکوینس، آپ وہ لکھ سکتے ہو. جیسے کہ میں کہتا ہوں یہ دیکھو یہ ہے، میں یہ لکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اے ای کا اکٹھا ہے. تو یہ ٹیب کمپلیشن یہ ہے کہ آپ کو بیک سلیش اے ای پریس کرنا ہوگا، اس کے بعد ٹیب دباؤ گے تو یہ آ جائے گا. جیسے کہ یہ دیکھیں بیک سلیش اے ای، تو یہ ٹیب، یہ دیکھو آ گیا یہ سمبل، یہ سمبل بن گیا. تو میں نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. یہ ویریبل الاؤڈ ویریبل نیم ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ میں نے نیم دے دیا. اور کچھ یہ دیکھیں ایچ بار ہے، ایچ کٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ اگر آپ نے لکھنا ہو تو یہ بھی ویریبل نیم ہو سکتا ہے. تو یہ بیک سلیش ایچ بار از اکل ٹو 3.4 ایکسپوننٹ کیا ہوتی ہے اس کی ویلیو 6.64 ایکسپوننٹ مائنس 34. سوری، اس کو آپ نے پہلے دبانا ہے ٹیب، پھر ٹیب دبا دیا تو یہ میرے پاس ویلیو آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس الاؤڈ ویریبل نیمز ہیں جو آپ نیم رکھ سکتے ہو. جو نہیں رکھ سکتے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ میں جی یہ اسپیس دینا ہے ویریبل کے نام کے درمیان میں، یہ نہیں ہے صحیح سینٹیکس. یہ دیکھیں اسپیس الاؤڈ نہیں ہے. ہاں انڈر اسکور الاؤڈ ہے، آپ یہ کر سکتے ہو. یہ دیکھو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ ہائفن نہیں دے سکتے، ڈیش، یہ ڈیش دیا ہوا ہے. آپ یہ ویریبل میں نام میں نہیں کر سکتے، یہ ایرر دے گا. ٹھیک ہے، جنیرک فنکشن میتھڈ یہ کچھ اور ہو گیا، آپ کچھ اور سپوز کرے تھے کچھ اور ہو گیا، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایک اور چیز الاؤڈ نہیں ہے، وہ یہ انیشل میں آپ نمبر نہیں لگا سکتے. نام کے ویریبل کے نیم کے سٹارٹ میں آپ نمبر یوز نہیں کر سکتے. تو یہ ہے ویریبل نیم رکھنے میں آپ دھیان رکھیے گا. اور ویریبل نیم عموماً وہی رکھے جاتے ہیں جو کہ آپ کو پڑھ کے اندازہ ہو جائے کس لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ میں کرتا ہوں کولمز لا یوز کر رہا ہوں، تو چارج 1 از اکل ٹو، یہ میں 3 کرتا ہوں، چارج 2 از اکل ٹو 4 کر دیا میں نے. تو کہ کانسٹینٹ ہے اس کی 9 ایکسپوننٹ 9 لکھ دیا. اور ڈسٹینس میں نے کر دیا ہے 5 میٹرز، تو یہاں پہ فورس آ جائے گی یہ. ٹھیک ہے، کہ ملٹیپلائی بائی چارج 1 ملٹیپلائی چارج 2 ڈیوائڈ بائی ڈسٹینس اسکوائر. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کبھی بھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ویلیوز کیا ہیں. تو اس طرح سے اچھے نام رکھنے ہیں جو کہ آپ کو جب مرضی آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں، آپ کو نام ہیلپ آؤٹ کریں کوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. لاسٹ جو ہمیں ایک یا ہمیں ٹائم ملا تو ہم ایک اور چیز دیکھ لیں گے. ہم ایز اے فزکس اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جو کمپلیکس ویریبل سے بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. تو کمپلیکس ویریبل سے آپ نے اگر دیکھنا ہو تو وہ بھی اس میں موجود ہے، کمپلیکس نمبرز کے لیے جو الجبر ہے پورا. ٹھیک ہے، جیسے کہ Z1 میں ڈیفائن کرتا ہوں، اور Z1 کا جو ریل پارٹ ہے یہ 2 ہے، اور امیجنری پارٹ ہے 3. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں لکھنا آئی ایم. تو یہ 2 میرے پاس کیا ہے، ریل پارٹ، اور 3 میرے پاس ہے امیجنری پارٹ. تو آئی ایم یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس امیجنری پارٹ ہے. تو یہ جو ان سائڈ جولیا یہ ہمارے پاس بلٹ ان ہے یہ چیزیں کمپلیکس نمبرس. تو آپ اس کی ٹائپ بھی دیکھ سکتے ہو، ٹائپ آف Z1. تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بیسیکلی کمپلیکس نمبر ہے جس کے جو کہ سائز ہے انٹ 64. ٹھیک، تو سارا وہ الجبرا جو کہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبرز میں یوز ہو سکتا ہے، جیسے کہ Z1 Z2 از اکل ٹو میں کرتا ہوں 4 پلس 2 آئی ایم، اور ان دونوں کو اگر میں ایڈ کروں Z1 پلس Z2 تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریل ریل میں ایڈ ہوگا اور امیجنری امیجنری میں ایڈ ہوگا. اور اس طرح Z1 مائنس کروں Z2 سے تو ریل ریل میں سے سبٹریکٹ ہوگا اور امیجنری امیجنری پارٹ میں سے سبٹریکٹ ہوگا. اسی طرح واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ جو اگر ملٹیپلائی کرو تو ملٹیپلائی کے لیے بھی ان کا الگ الجبرا ہوتا ہے. تو آپ اس کا ملٹیپلیکیشن بھی کر سکتے ہو، آپ ان کی ڈویژن بھی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ڈویژن ہے. اور آپ ایون ان کی پاور بھی دیکھ سکتے ہو. پاور ہم اس طرح سے لکھتے ہیں. آپ نے پاور کیلکولیٹ کرنی ہو، ڈویژن یا بیسک آپریشن کرنی ہو تو کمپلیکس نمبرز پہ آپ ڈیفائن کر سکتے ہو. تو یہ بات رہی ہمارے پاس کمپلیکس نمبرز کی.